سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ہتک عزت بل باقاعدہ قانون بن گیا ہے۔ قائم مقام گورنر پنجاب ملک احمد خان نے ہتک عزت بل پر دستخط کر دیے ہیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کو بل سے متعلق تحفظات تھے۔ قائم مقام گورنر پنجاب ملک احمد خان نے گورنر سردار سلیم حیدر کے بیرون ملک روانہ ہونے کے بعد بل پر دستخط کیے۔ صحافی برادری کی شدید مخالفت اور احتجاج کے باعث گورنر پنجاب بل پر دستخط کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ ہتک عزت کا قانون لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ درخواست میں پنجاب حکومت، وزیر اعلیٰ اور گورنر پنجاب کو وزیرِ پرنسپل سیکرٹری فریق بنایا گیا ہے۔ ہتک عزت قانون آئین اور قانون کے منافی ہے۔ ہتک عزت آرڈیننس اور ہتک عزت ایکٹ کی موجودگی میں نیا قانون نہیں بن سکتا۔ ہتک عزت بل کو کالعدم قرار دیا جائے، یہ عدالت سے صدا کی گئی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا چین کے تاریخی ورثے ٹیراکوٹا واریر میوزیم کا دورہ۔ وزیراعظم اور پاکستانی وفد کو تاریخی ورثے کے تحفظ، بحالی اور سیاحت کے فروغ کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ شہباز شریف نے قدیم چینی تاریخی ورثے کی خوبصورتی اور ہنر کی تعریف کی۔ عظیم قومیں چین کی طرح اپنے تاریخی ورثے کی حفاظت کرتی ہیں، یہ وزیراعظم کی جانب سے کہا گیا۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ہے کہ جن کے منہ میں زبانیں نہیں ہیں ان کے ساتھ کیا مذاکرات کریں۔ چین میں وزیراعظم کے دورے پر استقبال نے آئینہ دکھا دیا۔ افغانستان بارڈر غیر محفوظ ہے، کچے کے ڈاکوؤں سے زیادہ زہریلے پکے کے ڈاکو ہیں۔ بجلی کا یونٹ 85 روپے کا ہے، یہ 100 تک جائے گا۔ گیس کی قیمتیں 400 گنا تک بڑھا دی گئی ہیں، ابھی اور بڑھیں گی۔ وہ گجرانوالہ سیشن کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان سے کیا مذاکرات ہم لوگ کریں گے؟ ان کو معلوم ہے شکست خورد ہے۔ وزیر اعظم بڑی شان اور شوکت اور انٹراج سے ادھر گیا جی، چین اس نے لینڈ کیا، انہوں نے آئینہ دکھا دیا۔ آپ کا بارڈر ایریا انسیکیور ہوا ہے افغانستان کے ساتھ۔ آپ کا ملک کے اندر آپ یہ کچے کے ڈاکو دیکھ لیں، کچے کے ڈاکو سے زیادہ زہریلے آپ کے اس وقت پکے کے ڈاکو ہیں۔ 85 روپے یونٹ ہے اور 100 روپے سے اوپر جائے گی۔ گیس کی قیمتیں 4 گنا 400% بڑھا دی گئی ہیں، مزید بڑھیں گی۔ اب آپ کو بتائیں کہ زرتاج گل سنی اتحاد کونسل کی قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر نامزد۔ بانی پی ٹی آئی نے زرتاج گل کی بطور پارلیمانی لیڈر تقرری کی منظوری دے دی ہے۔ پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر کے لیے 4 نام تجویز کیے تھے۔ زرتاج گل، صاحبزادہ محبوب سلطان، زین قریشی اور احمد چٹھا کا نام تجویز کیا گیا تھا۔ پیر کو سنی اتحاد کونسل کے سربراہ اسپیکر قومی اسمبلی کو زرتاج گل کے باقاعدہ نامزدگی بارے آگاہ کریں گے۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی ایوان میں موجودگی کے باوجود پلوش شاہ خان کی جانب سے اجلاس کی صدارت کا معاملہ قائد حزب اختلاف سینیٹر شبلی فراز نے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کو خط لکھ دیا ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ ڈپٹی چیئرمین کی موجودگی کے باوجود کسی اور سے اجلاس کی صدارت کرانا رول 14 کی خلاف ورزی ہے۔ قانون سازی اور ایوان کی کارروائی کے لیے رول 14 پر مکمل عمل درآمد ضروری ہے۔ گزشتہ روز اجلاس کی کارروائی میں قائد حزب اختلاف سینیٹر شبلی فراز نے اعتراض کیا تھا اور اس سلسلے میں ان کے اور پلوش شاہ خان کے درمیان جھڑپ بھی ہوئی تھی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سے ملاقات ہوئی ہے۔ باہمی دلچسپی کے امور، دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مشترکہ اقدامات سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ اقوام متحدہ امن مشنز کے لیے پاکستان کے مشن کی تعداد بڑھانے پر بھی اتفاق ہوا۔ اقوام متحدہ کی انسداد دہشت گردی فورس کے یونٹ کے قیام سے بارے بھی اس ملاقات میں بات چیت کی گئی ہے۔ دوران عدت نکاح کیس میں بشرا بی بی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سزا معطلی کی درخواست دائر کر دی ہے۔ بشرا بی بی کی سزا معطل کر کے ضمانت پر رہائی کی جائے، یہ اس درخواست میں استدعا کی گئی ہے۔ اسی سے متعلق مزید تفصیلات لیں گے نمائندہ دنیا نیوز رضوان قاضی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جی رضوان قاضی، بتائیے کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی، دوران عدت نکاح کیس میں اہم پیشرفت سامنے آئی ہے اور بشرا بی بی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سزا معطلی کی درخواست دائر کر دی ہے۔ وکلا بیرسٹر سلمان صفدر، خالد یوسف چودھری، عثمان ریاض گل اور دیگر کے ذریعے دائر اس درخواست میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ بشرا بی بی کی سزا معطل کر کے ضمانت پر رہا کیا جائے۔ عدالت نے 3 فروری کی سزا کا فیصلہ معطل کر کے ضمانت پر رہائی کے احکامات جاری کرے۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ استغاثہ نے تضاد سے بھرپور کمزور شواہد عدالت میں پیش کیے، ان شواہد کی بنیاد پر سزا نہیں سنائی جا سکتی۔ ٹرائل کورٹ کی جانب سے دی گئی سزا برقرار نہیں رہ سکتی۔ بشرا بی بی کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے جیل میں بدترین حالات میں رکھا گیا ہے۔ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سزا معطلی کی درخواست جلد نمٹائی جائے۔ یہ درخواست آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بشرا بی بی کی جانب سے دائر کر دی گئی ہے۔ جی رضوان قاضی، آپ ہمیں معلومات دے رہے تھے، آپ کا شکریہ۔
قاسم سوری کے الیکشن ٹرائیبونل کے فیصلے کے خلاف اپیل سپریم کورٹ نے گزشتہ روز کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ قاسم سوری متعدد بار طلبی کے باوجود جان بوجھ کر عدالت پیش نہیں ہو رہے۔ قاسم سوری کی طلبی کا اشتہار کوئٹہ کے اخبارات میں دیا جائے، یہ سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا ہے۔ تو قاسم سوری کی الیکشن ٹرائیبونل کے فیصلے کے خلاف اپیل کا یہ معاملہ ہے، جس میں سپریم کورٹ نے گزشتہ روز کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے، اور اس حکم نامے میں یہ کہا گیا کہ قاسم سوری متعدد بار طلبی کے باوجود جان بوجھ کر عدالت پیش نہیں ہو رہے۔ بچوں کی اسمگلنگ کا الزام سارم برنی کو سٹی کورٹ کراچی میں پیش کر دیا گیا۔ مزید 7 دن کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے۔ ایف آئی اے کی جانب سے یہ استدعا کی گئی ہے۔ ملزم نے دوران تفتیش بالکل تعاون نہیں کیا۔ تفتیشی افسر نے عدالت میں یہ بھی بیان دیا ہے۔ مزید تفصیلات لیں گے نمائندہ دنیا نیوز لیاقت رانا نے ہمیں جوائن کیا۔ جی لیاقت رانا، کیا احوال رہا آج کی سماعت کا؟ دیکھیں، کمسن بچوں کی اسمگلنگ کے الزام میں گرفتار سارم برنی کو کچھ دیر پہلے ایف آئی اے نے جسمانی ریمانڈ ختم ہونے کے بعد دوبارہ جسمانی ریمانڈ کے لیے جوڈیشل مجسٹریٹ خلیق عثمان کی عدالت میں پیش کیا۔ تفتیشی افسر نے عدالت سے 7 دن کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ ملزم دوران تفتیش بالکل تعاون نہیں کر رہا۔ جو بھی اس سے سوال پوچھا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے علم میں نہیں۔ ملزم سے اب تک جو 3 بچوں کا جو معاملہ ہے اس کی تفتیش ہو چکی ہے، جبکہ 20 مزید کیسز ایسے ہیں جس کی تفتیش ہونا باقی ہے، لہذا مزید ملزم سے ڈیجیٹل اور فنانشل تفتیش بھی کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو امریکن ایمبیسی سے ہمیں ریکارڈ ملا ہے اس کے بارے میں بھی ملزم سے تفتیش کرنی ہے، لہذا ملزم کا 7 دن کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے۔ تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ ہیرا نامی جو حیا نامی بچی کو ہے وہ $3000 میں ہیرا نامی خاتون کو فروخت کیا گیا، جس پر اور اس نے ایک رسید بھی پیش کی عدالت میں جو کہ $3000 کی تھی، جس پر جوڈیشل مجسٹریٹ نے سارم برنی سے سوال کیا کہ آپ اس لیٹر کو اون کرتے ہیں، جس پر سارم برنی نے پہلے جواب نہیں دیا، کہا کہ میرے علم میں نہیں، جس پر مجسٹریٹ کا کہنا تھا کہ آپ ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں، آپ کو کیسے پتا نہیں، جس پر سارم برنی کا کہنا تھا یہ ممکن ہے کہ ٹرسٹ نے یہ پیسے لیے ہوں۔ اس کے بعد عدالت نے جب تفتیشی افسر نے کہا کہ ملزم نے بیان ریکارڈ بھی نہیں کروایا، عدالت نے حکم دیا کہ ابھی اس کو عدالتی چیمبر میں لے جایا جائے ملزم کو، اور وہاں ملزم کے وکلا کے سامنے اس کا بیان ریکارڈ کروایا جائے۔ اس وقت سارم برنی کا عدالتی چیمبر میں بیان ریکارڈ کیا جا رہا ہے، کچھ دیر کے بعد سماعت دوبارہ ہوگی۔ جی لیاقت رانا، آپ ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ رہنما پیپلز پارٹی شازیہ مری نے کہا ہے کہ مہنگائی میں حکومت کی ترجیح عوام کو ریلیف فراہم کرنا ہونی چاہیے۔ پورے سندھ میں 20 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ منسٹر صاحب کی خوبصورت بیان سے بجلی نہیں آتی۔ ملک میں بے جا سبسڈیز کو ختم کیا جائے۔ صدر آصف علی زرداری نے ملک کی بہتری کے لیے تجاویز پیش کی۔ تمام صوبوں کو ایک ساتھ مل کر بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے۔ حکومت کی پرائیورٹی سب سے بڑی تو عوام کو ریلیف دینا ہے۔ پورے سندھ کے اندر 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ منسٹر صاحب کی خوبصورت سٹیٹمنٹ سے ہماری بجلی نہیں آتی۔ بیجا سبسڈیز دی جاتی رہی ہیں یا دی جا رہی ہیں، ان کو ختم کیا جائے۔ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے اس میں ایک بڑی مفصل اور جامع جو تقریر فرمائی، اس میں پاکستان کی جو پرائیورٹیز ہیں اس پر انہوں نے بات کی۔ آپ صوبوں کو بٹھائیں، صوبوں کی گورنمنٹس کو بٹھائیں اور ان کے ساتھ آگے کا معاشی پلان بنائیں۔